بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کی جانی مانی شخصیت ابو ذر صاحب، جو دبنگ بولتے ہیں، جو ان کے دل میں ہے وہی ان کی زبان پہ ہوتا ہے۔ آج ہم ان سے جو عالمی انٹرنیشنل گلوبل سچویشن ہے، امریکہ، اسرائیل، ایران اور آگے اس کے کیا خدشات اور اثرات ہو سکتے ہیں، ابو ذر صاحب کیا آپ روشنی ڈالیں گے اس پہ؟ بہت شکریہ جی۔ پہلے تو میں آپ کے چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سر، یہ سٹوری 500 سال پیچھے چلے جائیں، جب 1492 سے 1590 تک اسپین پوری دنیا پہ رول کرتا تھا۔ اسپین اتنا مضبوط ہو گیا تھا کہ ان کی افواج تقریباً دنیا میں 50 ممالک میں 50% جگہ پہ ان کا قبضہ ہو چکا تھا۔ سونے، چاندی، ہر قسم کے ان کے معدنیات ان کے قبضے میں تھیں اور دنیا میں ان کا بڑا نام تھا۔ مگر صرف 80 سال میں اسپین میں ایسا ریولیشن آیا، اتنی بڑی تبدیلی آئی کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ جو چاندی کے سکوں سے بزنس کرتے تھے، اس میں پھر انہوں نے تانبا ملانا شروع کیا۔ تانبے سے ملاتے ملاتے اخیر وہ تانبے پہ چلے گئے، یعنی کہ پیتل پہ چلے گئے۔ جس طرح پاکستان میں آج سے 70 سال پہلے پیتل کا پیسہ ہوتا تھا۔ خیر، 80 سال میں اسپین دنیا کی بدترین معیشت بن کے ڈوب گیا اور 500 سال اس کو دیکھا ہی کسی نے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں انقلاب فرانس پہ۔ 1790 سے 1830 تک انقلاب فرانس آ گیا، فرینچ ریولوشن۔ فرینچ نے پوری کوشش کی، اسپینش والی، انہوں نے بھی ہر جگہ پنگا لینا شروع کر دیا، ہر جگہ انہوں نے لوگوں کو ڈسٹرب کرنا شروع کر دیا، تو اس کا رزلٹ بھی آپ کے سامنے ہے۔ پھر آتے ہیں ہم دنیا کی تیسری بڑی طاقت کے اوپر، برطانیہ کے اوپر۔ 1914 سے آپ سمجھ لیں کہ 1945 تک 50 تک ان کا بڑا ایک ڈنکا بجتا تھا، سورج غروب نہیں ہوتا تھا۔ جی، ایک طرح بالکل۔ انہوں نے 2 عالمی جنگیں لڑی، اس جنگوں کے ذریعے ان کو جو نقصان ہوا، 40 سال میں برطانیہ جس کا سورج غروب نہیں ہوتا تھا، امپائر ختم ہو گئی۔ یہ تیسری امپائر ختم ہوئی ہے، گریٹ برٹن۔ ہاں، اب میں چوتھی امپائر 1991 سے لے کے 1994 تک صرف 30 ماہ کے اندر رشیا کے ٹکڑے کر دیے آپ نے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ کا نظام ہے، قرآن پاک میں ہر جگہ ذکر ہے، جو قوم ایک لمٹ سے اوپر چلی جاتی ہے اس پہ زوال آ جاتا ہے، حد کراس کرتی ہے۔ جس نے حد کراس کی، نمرود نے، فرعون نے، اللہ نے اس پہ انقلاب لے آئے۔ اب مسئلہ یہ ہے، اس وقت ہماری سٹوری شروع ہوتی ہے جی جب ہمیں 2 ٹکڑے کیا گیا۔ 71 جی، 71 میں دنیا نے ایک ریسرچ کر لی تھی کہ یہ مسلمان اگر کٹھے ہو جائیں گے تو یہ تو پوری دنیا میں دوبارہ جیسے 1000 سال ہم نے حکومت کی ہے تو پھر کہیں حکومت میں نہ آ جائیں۔ تو انہوں نے ہمیں 2 ٹکڑے کیے۔ بڑی تکلیف ہوئی جب ڈھاکہ فال ہوا۔ آئی واز اباؤٹ 13 ایئرز اولڈ، 14 ایئرز اولڈ۔ آنسو نہیں رکتے تھے، ڈیمورلائزیشن بہت زیادہ۔ آپ یقین کریں کہ وہ ایک ایسا سفر پاکستان کی تاریخ میں آیا، ہم بڑے کمزور ہو گئے۔ ہم ایک وقت ہمارے پہ ایسا بھی تھا کہ ہم جرمنی کو ہم نے 10 کروڑ روپیہ دیا تھا اس وقت، جب ڈالر ایوب خان کے ٹائم میں، ایک وقت وہ بھی تھا۔ مگر یہاں پہ میں ایک کریڈٹ ذوالفقار علی بھٹو کو دیتا ہوں، جنہوں نے پہلا سٹیپ اٹھایا کہ 1974 میں اسلامی کانفرنس بلائی۔ میں ناظرین آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ مسلمان ایک ایک کر کے مارے جاتے ہیں، ایک ایک کر کے شہید کر دیے جاتے ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو کی سب سے بڑی جو میں کامیابی سمجھتا ہوں، اللہ ان کو جنت میں جگہ دے، جو انہوں نے
قادیانیوں والا مسئلہ حل کیا تھا. میں اس پہ ان کو سلوٹ پیش کرتا ہوں, ان کی ویژن کو, کہ انہوں نے مسلمانوں کو اور قادیانیوں کو ڈفرینس کلیئر کر دیا تھا. کہ یہ بختیار میں وکیل تھے جو بھی تھا جی. مگر 1974 کی اسلامی کانفرنس کی وجہ سے شہید ذوالفقار علی بھٹو سے پہلے شاہ فیصل کو شہید کیا گیا, سعودی عرب کے شاہ فیصل کو شہید کیا گیا. اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی باری آ گئی, اس کے بعد حافظ الاسد کی باری آ گئی, اس کے بعد آپ کے سامنے کرنل قذافی آ گئے, صدام حسین آ گئے. 1979 میں شہنشاہ ایران کو پکڑ لیا انہوں نے, اور پھر شہنشاہ ایران نے بڑی بے بسی کے ساتھ زندگی گزاری. ان باتوں کا ذکر ناظرین میں اس لیے کر رہا ہوں کہ موجودہ حالات 2026 میں روشنی ڈالنے سے پہلے آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ اس وقت ہم کہاں کھڑے ہیں, دنیا کہاں کھڑی ہے, اور ہونے کیا جا رہا ہے. جب 1991 میں رشیا فال ہوا, صرف 30 ماہ میں تو 30,000 سے زیادہ ان کے پاس نیوکلیئر بم تھے, مگر وہ معاشی وجہ سے بے بس ہو گیا اور اس کے ٹکڑے ہو گئے اور میزائل اس کے کام نہ آئے. اس وقت ہم امریکہ کے اوپر چلتے ہیں جی, جو سپر پاور ہے آج کی. ہاں جی, امریکہ نے بھی اس وقت 80 ممالک پہ اڈے بنائے ہوئے ہیں اور $850 ارب اس کا سالانہ ڈیفنس بجٹ ہے. اب تو میں 1,500 کر دیا سر 2 دن پہلے. سر میں جو آپ کہہ رہے ہیں 1500 وہ ایک علیحدہ بات ہے, ٹھیک ہے, مگر حیرانگی کی بات بتاؤں جی, امریکہ خود $36 ٹریلین کا مقروض ہے. بالکل. کوئی سپر پاور تباہ ہوتی ہے تو اس کی 7 نشانیاں ہوتی ہیں تباہی کی. میں ان 7 نشانیوں کے اوپر غور کرنا چاہتا ہوں اور بتانا چاہتا ہوں. سب سے پہلی بات, اسپین میں, فرانس میں, برطانیہ میں اور رشیا میں ٹوٹنے کی جو 4 نشانیاں تھیں, میں اس کی طرف آتا ہوں. پہلی نشانی, وہ جنگیں مسلط کر دیتے ہیں. دوسری نشانی یہ ہوتی ہے کسی بھی سپر پاور کی گرنے کی کہ اس کی کرنسی ڈی ویلیویٹ ہونی شروع ہو جاتی ہے. وہ سونا چاندی ادھار لیتے ہیں, ان کا سوشل سسٹم خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے, بے روزگاری بڑھ جاتی ہے, امیر لوگ ملک چھوڑ جاتے ہیں, ہجرت کرنا شروع کر جاتے ہیں, انڈسٹری تباہ ہو جاتی ہے. اور یہ ساری چیزیں اس وقت امریکہ میں آ چکی ہیں. اس کی مثال یہ دیتا ہوں کہ آج سے تقریباً 100 ایئرز پہلے یا 110 سال پہلے ڈالر کلیپس کر گیا تھا جی, اور 2 سال سے آپ دیکھیں سونا $2300 آؤنس سے آج $4600 ہو گیا ہے. اٹس مین کہ جو کرنسی کی ویلیو ہے وہ گرنے والی ہے, اور امریکہ اس وقت میری پوزیشن کے مطابق امریکہ 5 برس نکالنے امریکہ کے لیے مشکل ہے. آپ پوچھیں 5 سال کیسے؟ تقریباً 6 چیزیں اس میں سے امریکہ پوری کر چکا ہے. اب صرف وہاں پہ ان کا جو سوشل سسٹم ہے, مہنگائی کا سسٹم ہے, وہ کرائسس آنے والا ہے. اسی لیے وہ آپ دیکھ لیں کہ وہ ہر وقت ٹیرف وار کھیل رہا ہے. اور ایک حیرانگی کی بات بتاؤں, آپ ڈالر دیکھیں, ڈالر ایک واحد کرنسی ہے دنیا کی جس میں امریکن گورنمنٹ کی گارنٹی نہیں ہے. ناظرین, ڈالر کسی وقت بھی کلیپس کر سکتا ہے, چاہے آج کرے چاہے 10 سال تک کرے. وہ اب اچھی پوزیشن میں نہیں ہے. اسی لیے ایران کے اوپر جنگ مسلط کی جا رہی ہے. اگر اس وقت اسلامی ممالک اور پوری دنیا نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو میں آپ کو سچ بتاؤں کہ جو گیدڑ بھرتیاں اس وقت وہ بڑگیں لگا رہا ہے, درشنی پلوان بنا ہوا ہے دنیا کا ٹرمپ, مجھے خوف آ رہا ہے
کہ کہیں امریکن جلوس نہ نکال دیں، کیونکہ جب کوئی بھی ملک اگر کاٹیج انڈسٹری سے محروم ہو جاتا ہے تو اس ملک میں انقلاب آنا لازمی ہو جاتا ہے۔ اتنے برے حالات ہونے کے باوجود آپ حیران ہوں گے کہ چائنا نے پچھلے سال 1200 ارب ڈالر کمایا ہے، 1200 ارب ڈالر سرپلس جو شو کیا انہوں نے، جی انہوں نے 1200 ارب ڈالر، ان کی ایکسپورٹ زیادہ ہوئی ہے، امپورٹ کم ہوئی ہے۔ 1200 ارب ڈالر انہوں نے کما لیا ہے ٹیرف کے چکر میں، اور امریکہ بہادر دیکھتا ہی رہ گئے۔ میں آپ کو ایک دوسرا بڑی وجہ بتاؤں، اس وقت گولڈ کی مارکیٹ اوپر جانا، امریکن کرنسی کا نیچے آنا، اور جس طرح چائنا نے 50 ارب ڈالر کے بانڈ بیچ دیے ہیں اور مزید بیچنے کے چکر میں ہے، اور باقی ملکوں نے بھی بیچنے شروع کر دیے۔ اگر ڈالر سے ٹرسٹ ختم ہو گیا، جو کہ 1974 میں ایک ڈیل ہوئی تھی سعودی عرب کی اور امریکہ کی 50 سال کے لیے، وہ ٹائم پورا ہو گیا۔ مجھے خطرہ نظر آ رہا ہے کہ جس طرح انہوں نے وینزویلا میں اس کے صدر کو اٹھا لیا ہے، مڈورو کو، کہیں یہ ہمارے جو اسلامی ممالک کے بادشاہ ہیں، ان کی بادشاہت مجھے خطرے میں نظر آ رہی ہے۔ کیوں؟ ان کے پاس فوج نہیں ہے۔ الحمدللہ، شکر الحمدللہ، 10 مئی 2025 کو ہمارے چیف آف ڈیفنس فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کی اور 25 کروڑ عوام کی دعائیں اور 1.25 ارب مسلمانوں کی دعائیں کہ جب ہمارے ہاتھ اٹھے تو اللہ نے حافظ صاحب کو اتنا مضبوط کر دیا کہ حافظ صاحب، ہماری فوج اس وقت پوری دنیا کو اس کو دیکھ رہی ہے، اور ہماری فوج ہی آخری پتہ ہے۔ اگر امریکہ کی یہ خواہش ہوگی کہ ہم پاکستانی فوج کو استعمال کریں گے ایران کے خلاف، یہ ناممکن بات ہے انشاءاللہ۔ اور مزے کی بات یہ بتاؤں کہ رشیا نے بھی اپنے جہاز بھیج دیے، اور بہترین جہاز بھیجے ہیں، 16 جہاز آج چلے گئے ہیں۔ ایران سر کہاں؟ ایران، جی۔ اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ پاکستان، ایران، ترکیہ، تمام اسلامی ممالک، رشیا، چائنا، افغانستان سمیت یہ ایک بلاک بننے جا رہا ہے۔ کوریا بھی ہمارا پارٹنر ہوگا، کیونکہ گرین لینڈ پہ جو قبضہ کرنے امریکہ جا رہا ہے اس کی وجہ سے بھی مخالفت، وینزویلا کی وجہ سے مخالفت، ایران پہ نجائز حملے، دیکھیں عراق تباہ کیا، لیبیا تباہ کیا، کویت پہ قبضہ کروایا، افغانستان پہ، مگر امریکہ نے آج تک کوئی جنگ جیتی نہیں۔ دیکھیں جہاں معدنیات ہے، افریقہ میں کانگو، وہاں جنگ چل رہی ہے، افغانستان میں بے امنی، پاکستان میں معدنیات ہے تو کشمیر کے چکر میں ہمیں ڈالا ہوا ہے، ہر جگہ عراق میں معدنیات ہیں، اب وینزویلا پہ پیٹرول کی وجہ سے قبضہ کیا ہے، کویت پہ قبضہ کر کے دیکھا ہے انہوں نے، عراق، ہر جگہ کو تباہ کر دیا۔ مگر میں سمجھتا ہوں ٹائم از اوور۔ اب جو شخص یہ سوچیں کہ اگلے 10 سال حکمرانی کون کرے گا، تو ایشیا کی حکمرانی ہوگی، اور آپ لکھ لیں میری بات کہ اگلا سپر پاور جو ہوگی وہ دنیا میں وہ چائنا، پاکستان، ترکیہ، رشیا، ایران، اسلامی ممالک سارے یہ دنیا پہ اوپر دوبارہ رول کریں گے۔ یہ میں اگلے 10 سال کی بات کر رہا ہوں۔ مگر فوری طور پہ اگر امریکہ نے یہ جو ڈاگ فائٹ شروع کی ہوئی ہے، ہر جگہ ڈاگ فائٹ کا میں نام اس لیے لے رہا ہوں کہ ڈاگ فائٹ کا مطلب کتے بھونک رہے ہیں، نتھنگ، ایک پینی کا کسی کو فائدہ نہیں، پورا 6.25 ارب لوگ پریشان ہیں صرف ایک بندے کی وجہ سے۔ وہ کیا سر، یہ کچھ ذہنی مریض ہے کیا؟ مسئلہ کیا ہے ابو ذر صاحب؟ میں آپ کو بتا 1945 میں جب نیٹو بنا، نیٹو دراصل غریب ملکوں کو دبانے کے لیے بنا تھا، یہ صحیح بات، آرم ٹوئسٹنگ۔ اور آج دیکھیں نیٹو خود بھیک مانگ رہا ہے۔ تو اگر یہ ڈاگ فائٹ بند نہ ہوئی تو میں سمجھتا ہوں یہ
کہانی شاید ایران ہی ختم کر دے۔ میں نہیں سمجھتا کہ اسرائیل میں جو 80 لاکھ یہودی ہیں وہ سیف ہیں۔ امریکہ اس وقت کہہ رہا ہے کہ تمام امریکن ایران سے نکل جائیں۔ جی میں ریکویسٹ کرتا ہوں تمام یہودی اسرائیل چھوڑ دے۔ ٹھیک، اسرائیل کی ایسی بینڈ بجے گی کہ یہ دنیا دیکھتی رہ جائے گی، کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ اسرائیل اس طرح بدماشی کر سکے۔ فلسطینیوں کا، لاکھوں فلسطینیوں کی شہادت، لاکھوں ہمارے لوگ شہید ہوئے۔ یہ ٹائم از اوور۔ یہ اسامہ بن لادن والا ٹائم نہیں ہے کہ آپ اپنے جہاز بھیج کے ایئر سسٹم لاک کر کے بندہ اٹھا لیں۔ ٹائم از اوور، ناؤ گیم از اوور۔ اور سب سے بڑی خوشی کی بات آپ کو میں بتاؤں کہ امریکہ اپنی 5 سٹیج کراس کر چکا ہے، 6ٹھی سٹیج پہ ہے، اور یہ 6ٹھی سٹیج اگر اس نے جنگ کر دی تو 6ٹھی سٹیج میں نہیں سمجھتا کہ 3 ماہ سے زیادہ گزر سکے۔ اور اگلے 3 ماہ کے بعد آپ مجھے اگر ایک بم بھی پھوٹا تو دنیا پوری کی اکانومی ہل جائے گی۔ اس کی وجہ کہ آئل زرد پہ اس وقت 60 بیرل ریٹ ہے، جی یہ $150 پر بیرل پہ چلا جائے گا، اور کوئی تھرڈ ورلڈ سروائیو نہیں کر سکتا۔ کریش ہو گئے، مگر چائنا تو کر جائے گا، رشیا تو کر جائے گا، مارے جائیں گے ہمارے جیسے لوگ، غریب لوگ۔ مگر میں آپ کو ایک اور خوشخبری بتاؤں ناظرین، اس وقت دنیا کی جو ٹاپ 5 اکانومی ہے، نمبر 1 جی ڈی پی اس وقت چائنا کا 8% ہے، نمبر 2 اس وقت جی ڈی پی پچھلے سال تک بھارت کا 6% تھا، جو اگر یہ جنگ ہو گئی تو بھارت کا ڈی جی پی، انڈیا کا جی ڈی پی میرا خیال ہے 2% پہ بھی نہیں رہے گا۔ تیسرے نمبر پہ ترکیہ کا ہے، چوتھے نمبر پہ سعودیہ کا ہے، باقی پھر بعد میں آتے ہیں۔ کہنے کا مطلب کہ اس وقت بدماشی وہی کرے گا جس کی فوج اپنی ہے، جس طرح ہماری اپنی فوج ہے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ بہت جلد آپ کو خبر آئے گی کہ انڈیا کے ٹکڑے بھی ہو گئے، کیونکہ انڈیا اپنے بوجھ ہی نہیں اٹھا سکتا۔ 1.5 ارب کی آبادی کو کنٹرول کرنا ان کے بس سے باہر ہے۔ اگر ہماری جس طرح گورنمنٹ کے تعلقات بنگلہ دیش سے بہتر ہو رہے ہیں تو آپ دیکھ لیجئے گا کہ اب ہمیں انڈیا فتح کرنا ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یا تو انڈیا ہمارے پول میں آ جائے گا، جس طرح 500 سال مغلوں نے حکومت کی، سارے ہندو رام 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 کرتے تھے، اپنی بیٹیاں بھی دیتے تھے رشتے کے لیے اکبر بادشاہ کو۔ تو یہ مسئلہ یہ ہے کہ انہوں یا تو رام رام کر کے زندگی گزاریں گے یا پھر یہ ٹھک جائیں گے۔ اب ہم آتے ہیں اگلی طرف۔ آپ کو سر کو ورلڈ وار 3 کے چانس تو نظر نہیں آتے؟ دیکھیں جی، میں یہ سنیریو جو آپ کو بتایا ہے، یہ سنارا جو آپ کو میں نے قصہ سنایا ہے، اگر ایک بندہ بیوقوفی کرے گا اس کی سزا 6.25 ارب عوام بھگتیں گے۔ Now time is over۔ اب وہ وقت نہیں ہے قذافی کو مار دو، صدام کو پھانسی دے دو، کویت پہ قبضہ کر لو، بھٹو کو شہید کرا دو، ضیاء الحق کا طیارہ کریش کرا دو، وینزویلا کے صدر کو کڈنیپ کر لو، اسامہ بن لادن کو ہائی جیک کر لو۔ ٹائم از اوور۔ اب آپ کو میں بتا دوں، میں 28 مئی 1998 کی طرف آتا ہوں۔ بھٹو صاحب نے، ضیاء الحق صاحب نے، جنرل مشرف صاحب نے، ہماری افواج نے، اور سب سے بڑا کریڈٹ میاں نواز شریف صاحب کو جاتا ہے، جنہوں نے 28 مئی 1998 کو دھماکہ کر کے آج ہمیں اس پوزیشن میں کھڑا کیا ہے۔ سیاسی غلطیاں سب سے ہوتی ہیں، ہم کوئی ولی اللہ نہیں، مگر اس وقت قوم کو یکجہتی کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، اگر تمام پارٹیاں اس وقت ٹیبل پہ نہیں بیٹھیں گی تو ہمیں بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ ہمیں ایک دوسرے کی طاقت کو آزمانا نہیں چاہیے۔ ہمیں اپنی فوج کو مضبوط کرنے کے لیے تمام پارٹیز کو چاہیے کہ یکجا ہو جائیں، ایران سے سبق سیکھیں۔ دیکھیں، ایران نے فوری طور پہ ہنگامہ کرنے والوں کو سزائے موت کا اعلان کر دیا ہے۔ 2.25 ارب مسلمانوں کو پیغام جائے گا کہ مسلمان ایک ہو سکتے ہیں۔ سب اختلافات بلا دیں اس وقت۔ اگر نہیں بلائیں گے تو ہماری بھی داستان اسپین جیسی ہوگی۔
یہ بھی بات یاد رکھیے گا، اس وقت ٹائم نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کی غلطیاں نکالیں، یہ گھڑی چور ہے، یہ زمین چور ہے، یہ بھول جائیں۔ دنیا بڑی ڈیفرنٹ سچویشن میں جا چکی ہے، بالکل کسائی کی طرح بش ڈونلڈ ٹرمپ آپ کی بوٹی ٹکا کرے گا جس طرح کسائی کرتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں ہوش کرو، کٹھے ہو جاؤ، یہ ٹائم لڑنے کا نہیں ہے، نہیں تو تمہاری ٹکا بوٹی ہو جائے گی، جس طرح بہادر شاہ ظفر کو اس کے بچوں کے سر ٹرے میں رکھ کے دیے گئے تھے۔ اس وقت تک مت جائیں، ہماری بھی داستانوں میں داستان لکھی جائے گی کہ ہم نے بھی اپنی ذاتی انا کے اوپر ایک دوسرے کو مارنے کے لیے بہت کچھ کیا ہے۔ غلطیاں سب سے ہوئی ہیں، کوئی دودھ کا دھلا ہوا نہیں ہے۔ ہم اتنے ظالم ہیں کہ ہم 50 سال سے ڈیم نہیں بننے دے رہے، ہم اتنے ظالم ہیں ہم اپنا پانی $12 ارب کا پانی ضائع کر دیتے ہیں ہر سال، اور $18 ارب کا ہر سال ایوریج آپ کا سیلاب کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے۔ میں تو آپ کو سچ بتاؤں، اس سال ہمیں ہمارے پاکستانیوں نے بہت ریمیٹنس بھیجی ہے جی، ریکارڈ، جو $42 ارب کے قریب چلی گئی۔ دوسری بڑی خبر، اس وقت ہم دنیا میں 5ویں بڑی طاقت بن چکے ہیں۔ ہم ایٹمی اسلحہ بیچ رہے ہیں، ہم اپنے جہاز بیچ رہے ہیں، ہم اپنے ٹینک بیچ رہے ہیں۔ ہماری ڈیفنس کی ایکسپورٹ انشاءاللہ ایک سال میں $30 ارب کو ٹچ کر جائے گی، $40 ارب کو ٹچ کر جائے گی، مگر یہاں پہ سیاسی انتشار ختم ہونا چاہیے۔ باقی دیکھیں، ہر حکومت اپنی طرف سے کوشش کرتی ہے، مگر ہمیں گلے شکوے دور کرنے پڑیں گے، ہمیں ایک قوم بن کے آنا پڑے گا۔ ناظرین، قوموں کی تاریخ پہ خالد بن ضیاء کی طرح کشتیاں جلانی پڑتی ہیں۔ اگر ہم نے اس وقت کشتیاں نہ جلائیں تو رہتی دنیا تک ہمیں بھی میر جعفر اور میر صادق کے نام سے یاد کیا جائے گا۔ ناظرین، آئیں دعا کریں، یا اللہ اس ملک کو اور مسلم امہ کو طاقت بخش دے، اور ہمارے سیاسی لیڈروں کو یہ جو بونے بنے ہوئے ہیں اس وقت، ان کو عقل دے تاکہ یہ ہدایت پائیں اور ایک ٹیبل پہ اکٹھے ہو کے پاکستان کے لیے سوچیں۔ انشاءاللہ پاکستان ہمیشہ زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔